قبر پر نماز جنازہ، یعنی ایک بار اگر کوئی شخص دفن ہو چکا ہو تو کیا پھر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو پھیرا کرتی تھی، وہ نظر نہ آئی تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ اطلاع کی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر بتائی، پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی، ایسی جگہ کی صفائی جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، بڑی سعادت کے کاموں میں سے، اس کو خوشی اور شوق سے کرنا چاہیے، اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین کی صحیح تعلیم کو عام کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی کس طرح پہنچتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو شرک سے منع نہیں کریں گے تو ہمارے جنازے بھی پھر کون پڑھیں گے؟ اور اگر آپ ایسی تعلیم عام کرتے ہیں اور آپ کی اس تعلیم سے لوگوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یعنی کر بھلا ہو بھلا، آپ دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں، اللہ آپ پر مہربان ہوگا، یعنی یہ نیکی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا۔ عورتوں کی الگ سے جنازے کی کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی غائبانہ پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے، صرف زیادہ یہی ہے کہ آپ کہیں موجود ہیں اور نماز ہو رہی ہے تو پیچھے ویسے باتیں کرنے کی بجائے اگر جیسے کسی بھی نماز میں عورتیں پیچھے صف بنا لیتی ہیں تو بنا لیں، ورنہ اہتمام کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بھی اور حرم مکی میں بھی، دونوں جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عمرے یا حج کی توفیق دے تو آپ خاص طور پر اس چیپٹر کو پڑھ کے دعائیں یاد کر کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا جائے، اور بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسی چیزیں جو ہیں ان کو خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں یہ ساری ڈسٹربنس ہے وہاں جنازوں کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاسر عرفات کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا تھا کسی نے؟ مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ میت کی بھی توہین ہے اس میں کہ کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا، شیخم دھاڑ، دھکم پیل، طوفان بدتمیزی، اور کوئی کسی کے اوپر رکت نہیں۔ جنازے کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے؟ ہم کب تک صرف مظاہروں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ کب تک صرف احتجاجی سیاستیں کرتے؟ کب تک جنازوں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ یہ جنازوں کی سیاست ہے کہ صرف ایک پریشر گروپ بلڈ کرنے کے لیے آپ جنازے کو اور ایک ایسے وقت کو استعمال کریں کہ دوسرے اس وقت جذباتی کیفیت میں ہیں۔ یہ تو دوسروں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے، یعنی ایموشنل ایکسپلائٹیشن ہے میرے خیال میں تو۔ اور اتنا لمبا چوڑا گھمانا سڑکوں کے اوپر، یہ کس سنت سے ثابت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جہاں کوئی فوت ہوا ہے قریبی جگہ پہ جا کے دفنا دیا جائے اس کو۔ مسلمانوں کی تربیت کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، کسی نان مسلم کنٹری میں آپ دیکھیں معذتوں کے جنازہ یا اور لوگوں کے، پھر آپ کہیں گے تو چائنیز کو تعریفیں کرتی ہیں اور صرف مسلمانوں کی ان کو تحقیر کرنی آتی، کیونکہ ہم اپنی غلطی ماننے کو ہی جو تیار نہیں، صرف ایک فخر کی نفسیات میں مبتلا ہیں کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، چاہے ہم ہر کام سنت کے خلاف کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر ایک ایکسیپشنل صورت تھی، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ لوگ آتے تھے، اپنا آئے، دروشی پڑھا اور گئے، آئے اور گئے، عورتیں، مرد، بچے، سب۔ کبھی بھی جنازوں کو سڑکوں پہ نہیں پھرایا گیا